بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں توحید ہیلتھ ٹپس کی جانب سے۔ ناظرین گرامی قدر، آج جو نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نسخے کے چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ نسخہ کس کام میں مفید رہے گا۔ ناظرین گرامی قدر، میرے وہ دوست جن کو معدے میں جلن رہتی ہے، جن کو بدہضمی رہتی ہے، اور اسی طرح میرے وہ دوست، میرے نوجوان جنہیں قطرے آتے ہیں پیشاب میں، لیسدار قطرے جو آتے ہیں، اور اسی طرح پیشاب کے مقام پر جنہیں پیشاب کرتے ہوئے جلن ہوتی ہے، وہ دوست، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا ہے، ان تمام امراض کے لیے آج کا جو نسخہ انشاءاللہ وہ بہت ہی مفید رہے گا۔ جو میرے دوست نوجوان بزرگ اس نسخے کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود اپنی زبان سے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی قدر، اس نسخے کو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ 3 چیزیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دھنیا خشک ہے، جس کو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں سالن وغیرہ میں۔ یہ خشک دھنیا ہے، یہ آپ نے، اور اس کے ساتھ یہ آپ کے سامنے جو پڑا یہ زیرہ سفید ہے۔ زیرہ سفید جو سالن میں گھر میں یوز کرتے ہیں وہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اسے مصری کہتے ہیں، یعنی اس نسخے کو میٹھا کرنے کے لیے، اس کا کردار، اس کا ذائقہ سیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی ایسے مریض ہے، کوئی ایسے دوست ہے جنہیں شوگر ہے، تو وہ اس نسخے میں مصری کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس نسخے میں صرف خشک دھنیا اور زیرہ سفید وہ استعمال کریں گے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ نے یہ نسخہ کس مقدار میں بنانا ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ خشک دھنیا آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور اسی طرح آپ نے زیرہ سفید لینا ہے 100 گرام، اور آپ نے مصری لینی ہے 100 گرام۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے، جتنی آپ کو دوائی درکار ہے بنانی ہے۔ جب آپ اس کو بنائیں گے، اس کو کسی گلینڈر میں، کسی ہاون دستے میں، کسی مشین میں پیس کر پاؤڈر بنائیں گے، تو ایک مزیدار اور خوشبودار سفوف آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ آپ نے اس میں سے آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم لینا ہے، کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینا ہے۔ اگر کسی بھائی کو قطرے زیادہ آتے ہوں، یا کسی خواتین کو لیکوریا کی شکایت ہو، تو وہ اس دوا کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی اس دوا کو 1 چمچ بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو چند دن استعمال کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو لیکوریا، قطرے اور پیشاب میں جلن کی جو شکایت ہے وہ اس سے رفع ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ خوش اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔